دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں پر غلط نظریں ڈالنے والوں سنو، ہم تمہیں تمہارے نبی کا طریقہ بتلا رہے ہیں. دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ کپڑے اتارنے والوں، ان کے بستروں پر سونے والوں سنو، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اپنی ماں کے ساتھ کرو. سر جھک گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ماں کے ساتھ کون کیسے کرے گا یہ کام؟ آپ نے کہا ہاں، کوئی بھی شریف انسان اپنی ماں کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا. اچھا چلو ماں کے ساتھ نہ کرو، چھوڑو، اپنی بہن کے ساتھ کرو. ایک اور جوتا، لیکن کاٹن میں لپیٹ کر. ماں کے ساتھ نہیں، چھوڑو نہیں کرے گا، کوئی شریف آدمی نہیں، بہن کے ساتھ جاؤ کر لو. اب دوسری بار کہنے لگا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان. کیا کوئی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرے گا؟ آپ نے کہا او، کوئی شریف آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا آپ کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا؟ آپ نے کہا ہاں، کوئی شریف آدمی نہیں کر سکتا. اس کے بعد آپ نے 3 نام اور لیے. اچھا، ماں کے ساتھ نہیں، بہن کے ساتھ نہیں، بیٹی کے ساتھ نہیں، اب تینوں نام ایک ساتھ لیے. اپنی چچی کے ساتھ کر لے، اپنی خالہ کے ساتھ کر لے، اپنی پھوپھی کے ساتھ کر لے. تو چیخ پڑا اللہ کے رسول ان کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا، میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ نے کہا اے نوجوان، جب تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ماں بہن اور بیٹی، خالہ پھوپھی اور چچی کے ساتھ یہ غلط کام کیا جائے، یہی سمجھانے کا انداز تھا، تو پھر جس لڑکی کے ساتھ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کوئی تو ہوگی کسی کی. پھر اس انسان کو یہ کیسے بے غیرتی برداشت ہوگی؟ وہ کیسے یہ پسند کرے گا کہ کوئی میری بہن، میری بیٹی، میری پھوپھی، میری چچی، میری خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ سر نیچے ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے. اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما. اس آدمی کا کہنا، اس نوجوان کا، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ اس آدمی کی نظروں کی حفاظت فرما. اس دن کی تاریخ سے اللہ کے رسول کی ہوئی دعا کا اثر یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کی ہوئی اس دعا سے میں نے لڑکی تو چھوڑو، کسی بھی حرام چیز کی طرف میں نے نظر نہیں ڈالی، کوئی بھی حرام چیز کی طرف میں نے نظر نہیں ڈالی. یہ تھے اس طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے لوگ. امام ابن سیرین کو کون نہیں جانتا؟ کپڑے کی گٹھری لے کر مارکیٹ میں، بازار میں کپڑا بیچا کرتے تھے، غریب انسان تھے، امام تھے اپنے وقت کے. وہ جس گاؤں میں اور بستی میں کپڑا بیچا کرتے تھے وہاں ایک بہت امیر ایک عورت رہتی تھی، لیکن بیوہ تھی، اس کا آدمی مر گیا تھا، اور وہ اپنی خادمہ، اپنی نوکرانی کے ذریعے محلے میں آنے والے نئے لڑکوں کو تلاش کرواتی تھی، نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی اور نوجوانوں سے غلط کام لیتی تھی. اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا کہ کوئی نوجوان تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے آؤ. اس کی لونڈی نے، اس کی خادمہ نے بتایا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ابن سیرین ہے، امام ہے، علامہ ہے، عالم ہے، نوجوان ہے، بڑے خوبصورت ہے اور کپڑا بیچتے ہیں. کہا ان کو بلا کر لاؤ. بہانے سے یہ خادمہ ان کے انتظار میں بیٹھتی ہے. ابن سیرین جب کپڑا بیچنے کے لیے کپڑے کی گٹھری اپنے کاندھے پہ لاد کے لے جاتے ہیں، یہ لوڈی کہتی ہے نوکرانی میری مالکن آپ کو بلا رہی ہیں، آپ سے کچھ کپڑا خریدنا چاہتی ہیں. کہا چلیے چلے. دروازے پر خادمہ رک گئی، آپ اندر جائیے. اندر گئی تو ایک دروازہ کھلا، آواز آتی ہے اندر سے ایک اور دروازے کے اندر آئیے. دوسرا دروازہ کھولا، اندر سے آواز
نایاں کپڑے پہن رکھے ہیں، اس نے بال کھول رکھے ہیں اور زیب و زینت کر رکھا ہے۔ امام ابن سیرین نے اپنی نگاہیں نیچے کی اور کپڑے کی گٹری کھول کے بیٹھ گئے۔ بہن تمہیں کون سا کپڑا چاہیے؟ اس نے ایک دو کپڑے دیکھنے کے بعد کہا چھوڑو، ادنو منی، میرے قریب آئیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے کپڑا اپنا نہیں خریدنا ہے، آج مجھے آپ سے قربت حاصل کرنی ہے، آئیے اور میری شہوت کو پورا کیجئے، میری پیاس مٹائیے، میری پیاس بجھائیے۔ اس نے ان کو پکڑنا چاہا۔ امام ابن سیرین نے بہت خوش الہان آواز میں قرآن کی تلاوت کی اور اس عورت کو زنا کے عیب سے باخبر کیا اور اللہ کے یہاں زنا کے عذاب کو سے بتایا کہ جہنم میں یہ سزا، قبر میں یہ عذاب، پورا واقعہ، پورا منظر اس عورت کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب شیطان کسی پر سوار ہو جائے تو وہ قرآن و حدیث بھی بہت جلدی اثر نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس عورت کے اوپر ایسا بھوت سوار ہے کہ وہ کل زبردستی پکڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے امام ابن سیرین کے دماغ میں ایک ترتیب ڈالی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم مجھ سے قربت چاہتی ہو جی، لیکن مجھے تو اس وقت بہت سخت لیٹرین لگ رہی ہے، قضاء حاجت کی ضرورت ہے، بہت سخت مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا تو یہ لیٹرین یہاں بنی ہوئی ہے، چلے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، کپڑے کی گٹری وہیں رکھی اور وہ لیٹرین کے اندر چلے گئے۔ لیٹرین تو لگ نہیں رہی تھی، اب وہ لیٹرین کے اندر سے راستہ دیکھنے لگے کہ یہ نالی کہاں جا رہی ہے۔ وہ نالی لیٹرین سے ہوتے ہوئے کچن میں اور باورچی خانے سے ہوتے ہوئے باہر کی طرف آئی۔ انہوں نے اس نالی کے پاس بیٹھ کر نالی کی کیچڑ کو، جو کھاپ ہوتی ہے کالی کالی، نالی کی کیچڑ کو اٹھا کر انہوں نے مل لیا اپنے کپڑوں پر، اور وہ نالی کی کیچڑ دوبارہ اٹھا کے مل لیا اپنے چہرے پر، داڑھی پر، اور ہاتھ پیر میں بھگو کے آئے، کہتے چلا اب آپ مل مجھ سے، میرے قریب آئے گی، میرے ساتھ سوئے گی، ادھر آ۔ وہ کہتی ہے یہ کیا، یہ کیا؟ انہوں نے جلدی سے کپڑے کی گٹری اٹھائی اور بھاگے وہاں سے۔ فخرج ہاربا، بھاگتے ہوئے نکلے اور جلدی سے دروازے کھولے اور باہر نکل گئے، اور نکلتے ہی سیدھے اپنے گھر پہ آئے، کنویں کو پانی نکالا، دھوئے۔ بیوی کہتی یہ کیا؟ پورا واقعہ سنایا اپنی بیوی کو۔ اس نے اللہ کا شکر کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس چڑیل سے تمہیں بچا لیا۔ زنا کا دروازہ قریب، خوبصورت عورت قریب، کپڑے بیچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا دے دیتی ان کو، اتنا دے دیتی کہ وہ زندگی بھر بیٹھ کر کھاتے، محنت ہی نہیں کرنا پڑتی، آج سے کپڑا بھی نہیں بیچنا پڑتا، لیکن محنت کی کمائی کرنا پسند ہے۔ خوبصورت عورت موجود ہے، یہ خود حسین و جمیل ہے، لیکن انہوں نے واعظ و نصیحت کی، ڈرایا، نہیں مانی، تو اپنے جسم پر انہوں نے کھاپ مل لی، کیچڑ مل لی، نالی کی گندگی کو اپنے کپڑوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ مل لیا۔ اس عورت کو ان سے الرجی ہو گئی، ہٹ یہ کیا، اور بھاگے، کپڑا اٹھا کر چلے آئے سیدھے اپنے گھر اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں ایسے نوجوان کہاں ملیں گے؟ بھاگیں گے تو پیسہ دے کے جاتے ہیں، تم بھاگنے کی بات کرتے ہیں؟ مولانا بھاگیں گے، بھاگنا تو چھوڑو، وہ تو پیسہ دے کر بھی جسم حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور کون ہے؟ محمد اسلم، محمد اکرم، کون ہے؟ مسلمان۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اور لونڈیوں کے ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر کہیں بھی جا رہے ہیں تو یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، سرکش ہیں، آگے جا رہے ہیں، سرکش ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں اور جنت کے وارث ہیں۔ کون؟ جو اپنی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔ امانتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ امانت بہت بڑی چیز ہے، امانتوں کا خیال رکھنا بہت بڑی چیز ہے۔ کسی کی امانت ہو اس کو فوراً واپس کر دیا جائے۔
نہیں ہونی چاہیے. مکے میں ایک شخص رہتا تھا یوسف نام کا. اس نے مکے کے کسی آدمی کو 1000 درہم قرض دیا تھا. یوسف نے کسی آدمی کو 1000 روپے کا قرض دیا تھا. یہ لے لو. قرض ملنے کی امید نہیں ہے. وہ آدمی غریب سے غریب ہوتا چلا گیا, قرض ملنے کی امید نہیں. جس آدمی نے قرض دیا تھا 1000 درہم, اس آدمی کو اس آدمی کی 1000 درہم کی کوئی چیز دوسرے آدمی سے وصول ہو گئی. ایک دوسرے آدمی کے پاس اس کی ایک چیز رکھی تھی 1000 درہم کی, وہ اس کو مل گئی. یہ آدمی اس چیز کو لے کے مکے کے عالم کے پاس گیا. سنو مسئلہ, یہ عالم, یہ یوسف اس عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا ایک آدمی کے اوپر میرا 1000 قرض درہم ادھار قرض تھا. بظاہر اس کے دینے کی ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ مجھے دے گا, لیکن دوسرے آدمی سے اس کی 1000 درہم کی چیز مجھے مل گئی. کیا میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ 1000 درہم اس کے عوض یہ میرے پاس آ جائیں گے. میری چیز نہیں ملی لیکن 1000 کی یہ چیز ہمیں مل جائے گی. اس آدمی نے جو فتویٰ دیا وہ سنو. فرمایا نہیں, یہ اس کی امانت ہے, یہ تمہیں اس کو واپس کرنا پڑے گا. عدل امانت من ائتمنک. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کو اس کی امانت واپس کرو. ولا تخن من خانک, اور اس کے ساتھ خیانت مت کرو جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے. یہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا, یہ تمہارا نہیں ہے, یہ اس کی امانت ہے, یہ امانت تمہیں دینا پڑے گی. اب اس نے تمہارا پیسہ نہیں دیا یا تمہارے درہم نہیں دے رہا ہے تو تم ویسا نہیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ جیسا اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اس کا گناہ اللہ اس کو دے گا, لیکن تم اگر اس کی امانت کو اپنے پاس رکھو گے تو اس کا گناہگار بھی تم ہوگے. میرے بھائیوں, اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیا معاملہ تھا. ہمارے پاس امانتوں کا کیا حال ہے؟ ہم امانتیں کس طریقے سے رکھتے ہیں, بلکہ دوسروں کی امانتوں میں ہم کیسے خیانت کرتے ہیں.